کریں، ان کا ذکر سن کے مردوں کا عذاب دور ہوتا رہے گا۔ میں نے کہا مولانا صاحب مسئلہ تو حل ہو گیا، اگر ٹہنیاں ذکر کریں ان کے ذکر میں اتنی پاور اور برکت ہے مردے کا عذاب اٹھ جاتا ہے، تو میں نے کہا اگر قبر کے اوپر مدینے والے کا قرآن پڑھا جائے، سورہ یاسین پڑھی جائے، سورہ ملک پڑھی جائے، تو ٹہنیوں کا ذکر عذاب دور کر دیتا ہے۔ ماننا پڑے گا جس قبر پہ مدینے والے کا قرآن پڑھا جائے وہاں سے عذاب بھی دور ہو جاتا ہے، مردہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ کہتے تھے قرآن الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور جاند عالم سید عالم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں ان اللہ وکلا بقبر ملکا، کہ صحابہ اللہ نے میرے دربار پہ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا۔ اس فرشتے کی شان، اتھارٹی اور قوت کیا ہے؟ آتاہ اسماء الخلائق، آقا فرماتے ہیں اللہ نے اس فرشتے کو سارے جہان کی بولیاں سمجھنے کی طاقت اور قوت عطا کی۔ یہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے کہ آقا فرماتے ہیں سارے جہاں کی بولیاں کیا کرتا ہے وہ فرشتہ سمجھ لیتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں جب کوئی غلام کسی بستی میں رہ کے درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اور الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیہ، آقا آپ کا فلاں غلام ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ و نذرانہ پیش کیا ہے۔ غور فرمائیں یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو فرشتہ آقا کے دربار پہ مقرر ہے۔ اللہ اکبر، اس کی شان، اتھارٹی اور قوت یہ ہے، سب سے پہلے تو سارے جہاں کی بولیاں سمجھتا ہے۔ بولیاں کتنی ہیں اس جہاں میں؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم پاک کو 7 لاکھ اللہ نے زبانیں سکھائی، بے شمار بولیاں اور زبانیں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ ہر بولی کو سمجھ لیتا ہے۔ کوئی سرائکی میں حضور پہ درود بھیجے تو وہ فرشتہ سمجھ لیتا ہے، پنجابی میں بیٹھ کے درود پڑھے، عربی میں بھیجے، فارسی میں، ہندی، کسی زبان میں پڑھے، آقا فرماتے ہیں درود سن بھی لیتا ہے، اور پڑھنے والے کا نسب کیا ہے، نسل کیا ہے، خاندان کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، آقا فرماتے ہیں باپ کا پتہ بھی لگا لیتا ہے، اور پڑھنے والے کا نام اور والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں یارو مچل جاؤ، اہل ایمان کے لیے لطف کی بات ہے کہ اگر آقا کے دربار پہ کھڑے ہونے والا دربان اور غلام کی عظمت رکھتا ہے تو پھر شہنشاہ دربار کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر آقا کا فرشتہ فرمایا اگر آقا کے دربار پہ کھڑے ہونے والے غلام اور دربان کی عظمت یہ ہے، سارے جہاں کو سنتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، تو یارو پھر شہنشاہ دربار کی عظمتیں کیا ہوں گی؟ پھر یہ سوال کرنا کہ آقا درود سنتے ہیں یا نہیں، ہم کہتے ہیں آقا کا تو غلام سارے جہاں کو سنتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئی
اور نظریے کے ساتھ آقا کی ذات پہ درود پڑھے. آقا غلاموں کا درود بھی سنتے ہیں اور درود پڑھنے والے چہروں کو بھی آقا پہچانتے ہیں. تو بابا سے بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. دیکھیں میں نے بآواز بلند پڑھنے کا عرض کیا تھا، اور بلند آواز کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے اپنے کان بھی نہ سنیں. یہ دو بچے بیٹھے ہیں، ان کی آواز آپ سب سے زیادہ ہے، تو بآواز بلند پڑھیں تاکہ یہ کھیت کھلیان یہ ہر جگہ ہمارے درود کی گواہ بن جائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج ہم سب جس تقریب اور جس مبارک بزم میں اور پاکیزہ بزم میں حاضر ہیں، یہ اصال ثواب کی مقدس اور مبارک بزم ہے. غلام شبیر مرحوم صاحب، محمد مختار حسین اتاری مشتاق اتاری بھائی کے والد مرحوم کا انتقال ہوا. ہم تمام احباب اور جو دور و نزدیک سے چل کے آئے، ہم سب مرحوم کے تعزیت میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کے صاحبزادگان سے اور مرحوم کے بھائی جو ہیں الطاف حسین، نظر حسین، ہم سب سے تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بزم کی برکت سے، اس سوئم کی محفل اور ختم کی برکت سے مرحوم کی آخرت کی تمام منازل آسان فرمائے. مرحوم کو حضور جانے دو عالم کی پہچان اور سفارش نصیب فرمائے، اور ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے. کیونکہ سب سے بڑی وفا اور تحفہ یہی ہوتا ہے جو ہم کسی مرحوم کو دے سکتے ہیں. قرآن فرماتا ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما. تو یہ بہت بڑا مرحوم کے لیے تحفہ ہوتا ہے. تو اسی نیت سے محفل میں بیٹھیں کہ انشاءاللہ یہاں بیٹھنے سے جتنا ثواب ملے گا، بیان سنیں گے، قرآن و حدیث سنیں گے، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ مرحوم کی روح کو اصال کریں گے. عموماً اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں، بزمیں سجتی ہیں، تو ان کا عنوان بڑا واضح ہوتا ہے. سب سے پہلا عنوان کیا ہوتا ہے؟ پیغام فنا ہے جی. یہ سوئم کی محفلیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آج کسی اور کے سوئم میں آئے ہیں تو کل آپ کے سوئم کا بھی اعلان ہونے والا ہے. آج کسی اور کو قبرستان تک، لاحت تک اتار کے آئے ہیں تو کل ہماری میت نے بھی کسی اور کے کندھوں پہ جانا ہے. تو یہ پیغام فنا جو ہے نا، قرآن نے ازل سے فرما دیا ہے کل من علیہا فان. فرمایا محبوب زمین و آسمان میں جو کچھ ہے نا، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور محبوب صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر شے نے کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے. تو ہر چیز فنا کی طرف جا رہی ہے، اور ہمیں بیدار کرتی ہے، ہمیں پیغام دیتی ہے کہ کہیں زیادہ طویل اور گہری نیند میں نہ چلے جانا، کہیں لمبی تان کے نہ سو جانا کہ تم نے کبھی جانا ہی نہیں، بلکہ یہ اٹھنے والے مردے، یہ اٹھنے والے جنازے تمہیں پیغام دیتے ہیں کہ تم بھی اس جہاں کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ جس جہاں کے متعلق کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء تشریف لائے. ہر پیغمبر کا یہی پیغام اور دعوت تھی کہ تم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، اس جہاں نے ختم ہو جانا ہے، اور تم نے اپنے دار البقاء ہمیشہ کے جہان میں چلے جانا. حضرت نوح پاک کو دیکھیں، ایک قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی 1800 سال عمر بنتی ہے. 1800 سال عمر پانے والے. تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ آپ نے کبھی پکے مکان نہیں بنائے. جب کوئی گزرنے والا پوچھتا حضور آپ کی ماشاءاللہ اولاد بھی کافی ہو گئی، اب تو پکے مکان بنائیں. فرماتے کیا پتا آج چلے جائیں یا کل چلے جائیں. اور عمر کتنی ہے؟ 1800 سال. فرماتے پتہ ہی نہیں کہ یہاں رہنا کتنا ہے، تو کبھی پکے مکان نہیں بنائے. اور جب آخری وقت آ گیا نا، کسی نے پوچھا اے نوح پاک کیف وجدت الدنیا، حضور یہ تو بتائیں دنیا کے بارے میں نظریہ کیا ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. وہ آخری الفاظ آج بھی کتب میں تفاسیر میں لکھے ہیں حضرت نوح پاک کے. حضرت نوح پاک فرماتے مجھے یوں لگتا ہے ایک دروازے سے داخل ہوا تھا اور آج دوسرے سے گزر کے جا رہا. فرماتے دنیا کی حقیقت یہ ہے، کل متاع جو 1800 سال کی زندگی پائی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا تھا اور نوح آج دوسرے سے گزر کے جا رہا ہے. تو معلوم ہوا کوئی صدیاں بھی جی لے نا تو اس کو بھی دنیا یوں ہی لگتی ہے کہ یار کل آئے تھے اور آج چلے گئے. سیدی اعلیٰ حضرت نے سمجھانے کی کوشش کی. میرے امام فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے.
کیا دیا جاتا ہے اس کے کان میں؟ اور دوسرے کان میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ اقامت پڑھی جاتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اس بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب اے ابن آدم تو دنیا میں آ گیا ہے، تیرے کان میں اذان بھی دے دی گئی اور تکبیر اور اقامت بھی کہہ دی گئی، بس اب تم نماز جنازہ کا انتظار کرو۔ یعنی جیسے تکبیر اور نماز میں جو ہلکا سا وقفہ ہوتا ہے نا، یہی تمہاری عمر اور زندگانی ہے۔ بس تکبیر ہو گئی، اب انتظار میں رہو کہ کب جنازے کی نماز کھڑی ہو جائے۔ جب اس قدر مختصر زندگانی ہے، اور امام غزالی نے یہ مجھے سامنے درخت نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھ کے امام غزالی کی ایک مثال یاد آئی۔ فرماتے ہیں جیسے کوئی پرندہ ہوتا ہے نا، کسی شاخ پہ آ کے بیٹھتا ہے، چہچہاتا ہے اور پھر رخصت ہو جاتا ہے۔ فرمایا حدیث میں بندہ مومن کی یہی مثال ہے کہ تم نے کچھ وقت کے لیے یہاں آنا ہے اور چہچہانا ہے اور پھر کہاں چلے جانا ہے۔ یہاں کی زندگی تو 150 سال ہے، پھر نہ ختم ہونے والا آخرت کا جہان ہے۔ تو یہ محافل ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ فنا کا پیغام۔ کس چیز کا پیغام؟ تو فرمایا جب فنا کا پیغام ہے اور تم نے رخصت بھی ہو جانا ہے، پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو دائمی جہان ہے، نہ ختم ہونے والا جہان ہے، اس کی تیاری کی جائے، کیونکہ آئے روز ہر گزرنے والا دن ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اصحاب کرام علیہ الرضوان اگر کسی بندے کے 3 دوست اور 3 بھائی ہوں اور اس کا آخری وقت آ جائے، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہو، اور وہ تینوں بھائیوں کو بلا کر کہے، ایک سے پوچھے بھائی تم میری حالت دیکھ رہے ہو، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، موت قریب ہے، دنیا چھوٹ رہی ہے، آزمائش اور تکلیف کی گھڑی ہے، تو تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ اس کا بھائی کہے کہ بھائی جب تک تم زندہ ہو میں تمہاری تعزیت بھی کروں گا، عیادت بھی کروں گا، اور ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ معاونت کروں گا، جس چیز کی تمہیں حاجت ہوگی دوں گا، اور بالفرض اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہیں قبرستان تک چھوڑ کے آؤں گا۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ اس کے اہل و عیال ہیں، یہ مرنے والے میں کیا ہیں؟ گھر والے ہیں۔ تو فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو کوئی خیر اور بھلائی نہیں پاتے، کہ قبرستان چھوڑ کے لوٹ آئیں گے تعلق تو ختم ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں وہ دوسرے بھائی کو بلائے، کہے بھی دیکھو میرا معاملہ تمہارے سامنے ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، منزل قریب ہے، چند لمحوں میں موت کا جو ہے وہ اعلان ہو جائے گا۔ تو وہ دوسرا بھائی کہے کہ بھئی جب تک تم زندہ ہو تو ہمارا تعلق اور رشتہ ہے، جیسے تمہاری روح پرواز ہوگی تم پیغام اجل کو لبیک کہو گے تو ہمارا کوئی واسطہ اور تعلق نہ ہو، ہمارے جہان بدل جائیں گے۔ تو آقا نے فرمایا فذالک المال، یہ بندے کا مال ہے کہ جو اکاؤنٹ میں جمع ہے، جو بینکوں میں پڑا ہے، جمع پونجی ہے، آپ کی روح پرواز کر گئی، جہان بدل گئے۔ اب آپ جو مرضی کر لیں، 1 روپے کا نفع آپ نہیں اٹھا سکتے، کل جہاں کی پونجی اور دولت جمع ہو جائے، آپ کو ایک لمحے کی لذت قبر میں نہیں دلا سکتی۔ آقا فرماتے ہیں جہاں بدل گیا فذالک المال، صحابہ یہ بندے کا مال ہے، کیا اس میں وفا ہے یا نہیں، خیر ہے یا نہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں آقا ہم کوئی خیر نہیں پاتے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ تیسرے بھائی کو بلاتا ہے اور کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو تیسرا بھائی کہتا ہے کہ بھائی جب تک تم زندہ ہو تمہارے ساتھ رہوں گا، ہر لحاظ سے تمہاری خیر خواہی کروں گا، بھلائی کروں گا، اور اگر انتقال ہو گیا تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہارے ساتھ قبر میں دفن ہو جاؤں گا، اور پھر قیامت تک قبر میں دل رہتا رہوں گا۔ اور آقا فرماتے ہیں نہ صرف اتنا بلکہ جب قیامت قائم ہوگی، میزان لگے گا، تیرے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، تو میں نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر تیرے نام اعمال کو بھاری کر دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ فذالک العمل، یہ اس بندے کا عمل ہے۔ پتہ ہے صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ آقا سچا دوست تو یہ ہے، بہترین یار تو یہ ہے کہ جو دنیا میں بھی بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور قبر میں بھی اس کو مانوس کرتا ہے، اور قیامت میں جب ہر ایک چھوڑ جاتا ہے تو عمل انسان کو وہاں بھی اس کے ساتھ سلامتی اور خیر خواہی پیش کرتا ہے۔ تو بہترین دوست کیا ہے بندے کا؟ جی آواز نہیں آ رہی، بہترین دوست کیا ہے؟ اچھی محفل میں بول لیا کرے، یہ بولنا بھی رائے گا نہیں جاتا، جو سمجھنے سمجھانے میں دین میں ہو تو وہ بولنا بھی عبادت اور نیکی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بہترین دوست پکا یار کیا ہے؟ انسان کا عمل ہے، اور دوسرا انسان کا دوست کیا ہے؟ جو یار انسان کو کسی موقع پہ نہیں چھوڑتا، جو سہارا اور ساتھ ہر مقام پہ تھامتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ حضور سید عالم جاند عالم کی ذات بابرکات ہے۔ تو اس لیے عمل پر دھیان دیں،
امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ میرے امام نے کہا جب سارے چھوڑ جائیں گے، اکیلا گھر ہوگا، تنہا جان، اندھیری قبر ہوگی کہ اپنے اعضاء بھی بندے کو نظر نہیں آئیں گے۔ فرمایا وہ وقت آنے والا ہے، اگر اس وقت کو روشنیوں میں بدلنا ہے، اس وقت کو وصیت میں بدلنا ہے، اس وقت کو راحت میں بدلنا ہے، خواہش اور چاہت ہے کہ قبر کی گھڑی آسان ہو جائے، تو میرے امام فرماتے ہیں خدا کو یاد کر پیارے، آج وقت ہے اللہ کو یاد کر، اس کے بتائے ہوئے احکامات کو اپناؤ، رب کی بھیجی ہوئی شریعت، رب کے بھیجے ہوئے قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ اگر رب کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے گئے نا، وہ قبر جو امتحان گاہ تھی، وہ قبر جو عذابات کی جگہ تھی، تمہارے لیے انشاءاللہ راحت اور چین کی گھڑی بن جائے گی۔ اس لیے آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ رب کو یاد کرنا ہے۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ قرآن فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ قرآن کیسے یہ میں دعوت پیش کر رہا ہے کہ ایک بندہ نہیں، ہر جان یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ میں غور کروں کہ آج کا دن میں نے پا لیا، یہ دن گزر رہا ہے، منگل کا دن بیت جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا، تو میں آج کے دن اپنی قبر میں کیا بھیج رہا ہوں؟ میں آج کے دن اپنے آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کر رہا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا نا، فرمایا کہ جس کو موت سے ڈر لگتا ہو وہ منافق بندہ ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی روایت ہے، ہمیں جھنجھوڑنے والی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو موت سے ڈرتا ہے نا، موت کا نام سنتے ہی گھبرا جاتا ہے، وہ منافق ہے۔ اور جو موت ہے وہ ایمان والے کے لیے تو تحفہ ہے۔ مومن تو یہاں قید میں ہوتا ہے، جب وہ سنتا ہے کہ اب میری رہائی کا پروانہ آنے والا ہے، موت کے بعد آقا کے جلوے ہوں گے، آخرت کا جہاں ہوگا، رب کا دیدار نصیب ہوگا، رب کی نعمتیں ہوں گی، تو آقا فرماتے ہیں جب موت مومن کے لیے آتی ہے تو تحفۃ المومن، وہ اس کے لیے عذاب اور تکلیف نہیں ہوتی بلکہ تحفہ اور مجدہ بن جاتی ہے۔ کیسے تحفہ بنتی ہے؟ جب بندے نے کچھ آگے بھیجا ہوتا ہے، آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے، رب کو منایا ہوتا ہے، حضور سے تعلق رشتہ مضبوط کیا ہوتا ہے، پھر اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ موت کا نام سن کے گھبرا نہیں جاتا بلکہ موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے روح پرواز ہوگی اور وہاں آقا دو عالم کے جلوے اور زیارتیں نصیب ہوں گی۔ موت مومن کے لیے کیا ہوتی ہے؟ تحفہ ہوتی ہے، اسی کے لیے ہوتی ہے جس نے تیاری کی۔ اور کرے نا، مرتے تو ہر طرح کے لوگ، حضور کے غلام بھی مر جاتے ہیں، اور جو غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، نافرمانیوں میں ہوتے ہیں، پیغام تو ان کا بھی آ جاتا ہے۔ اور کرے ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ، ہمارے امام، قبر میں تو آپ بھی تشریف لے گئے، قبر کے سوالات تو امام اہل سنت سے بھی ہوئے ہوں گے، جو جس نظریے پہ جیتا ہے سوال تو وہی قبر میں ہوتا ہے۔ غور کرے، جب میرے امام سے پوچھا گیا ہوگا ما كنت تقول في حق هذا الرجل، اے امام احمد رضا تو حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا، تیری تیاری کیا ہے، نظریات کیا تھے آقا کے بارے میں؟ تو ہمارا دل کہتا ہے، میرے امام نے کہا ہوگا میں تو ساری زندگی کہتا رہا کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، اگر تو جہاں سے بھی نہیں جیتا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور احمد رضا اور کیا کہتا تھا؟ میں تو ساری زندگی کہتا تھا ارے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ احمد رضا اور کیا کہتا تھا؟ میں تو کہتا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیونکہ وہاں کس نے کام آنا ہے؟ سارے سہارے چھوڑ جاتے ہیں، ایک آقا کا سہارا کام آتا ہے۔ غور کریں نا، سب سے زیادہ عزیز قریب رہنے والے جب دفنا دیتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں تو گھروں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اب ہمارا کوئی تعلق نہ رہا، جہاں بدل گیا۔ اور میاں محمد بخش نے اور بھٹے گجراتی نے بڑے خوبصورت لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جان دیوار ڈراؤنا پڑے ہاتھ نہیں لوندے ڈر جینا نہیں تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب میت کو غسل دیتے تو اس کی اپنی اولاد قریب نہیں آتی، بیٹے کہتے ہیں جی ہمیں ڈر لگ رہا ہے، رات کو ایک رات کے لیے میت کو گھر میں رکھ دیں
تو کہتے ہیں جی حفاظ بلائیں، قاری صاحبان بلائیں، بیٹھ کے قرآن پڑھیں، اپنی اولاد کو گھروں میں ڈر لگتا ہے، تو فرماتے ہیں وہ اولاد تو یہی بے وفا ہو گئی۔ اور بوڑھے گجراتی نے بڑے خوبصورت لفظوں میں کہا، کہتے ہیں جڑے کہندے سی مرانگے نال تے، ہے جی جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اجے انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترستے دید نوں دنے راتی، اجے انہاں بھی باریاں ماریاں نے۔ جو کہتے ہیں ہمارے بغیر دل نہیں لگتا، ایک دن تمہیں نہ دیکھیں تو دن نہیں کٹتا، تو وہ کہتے ہیں کہ آج انہوں نے بھی دروازے بند کر دیے ہیں۔ کہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اجے انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے۔ اور آخر میں کمال بات حقیقت کیا ہے کہ محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، مدینے والے دیاں سچیاں یاریاں نے، ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا، جڑا کسے قیمت بھی ٹوٹدا نہیں، تے دل دی کیاری اندر عشق دا لا بوٹا، جنوں حشر تائیں کوئی پٹدا اس مکان لٹدا نہیں، تے پویں کلی دا ککھ نہ رہے ناصر، ساتھوں دامن حضور دا چھٹدا نہیں۔ تو سرکار سے ایسا تعلق اور رشتہ بنا کے جائیں کہ جو کسی جان پہ بھی نہ ٹوٹے۔ اجی جو آپ پیچھے بیٹھے نا تھوڑا قریب ہو جائیں، صحابہ کرام کی سنت پہ عمل کریں، جگہ جو ہے نا کم پڑ رہی ہے، تاکہ بعد میں آنے والے جو احباب کھڑے ہیں ان کو بھی جگہ مل سکے، دھوپ بھی ہے تو تمام احباب جو ہے نا قریب تشریف لے آئیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جاتا تو ہر ایک ہے، پیغام اجل ہر ایک کو آنا ہے، لیکن قبر کے جواب جب عاشق جاتا ہے تو اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ پیر مہر علی شاہ سرکار آپ سے بھی تو پوچھا گیا ہوگا نا، میرے لیے تو کیا کہتا تھا اس ہستی کے بارے میں؟ میرے علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا ہوگا؟ اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھا، جس شان تو شان سب بڑیاں۔ اس لیے آج ایسا عقیدہ نظریہ لے کے آئیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں کہ موت کے بعد ہمیں پچھتانا نہ پڑے، موت کے بعد آقا کے سامنے شرمندگی نہ ہو کہ میں آقا کے بارے میں کیا کہتا رہا، آقا کے بارے میں نظریات کیا تھی۔ تو آج اگر عاشقوں کے ساتھ رہو گے، عاشقوں کی صحبت میں رہو گے اور عاشقوں کے ماحول میں رہتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے نا، پھر خدا کی قسم سے قبر میں ایسے جواب ہوں گے۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جب کوئی واقعی حضور کا غلام جاتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں کیا کہتا رہا؟ آقا فرماتے ہیں فرشتوں ٹھہر جاؤ، تم نہ پوچھو یہ کیا کہتا رہا، میں محمد بتاتا ہوں کہ یہ کیا کہتا رہا۔ تو اس لیے آج دیکھیں ہم کس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، کس ماحول میں آج جی رہے ہیں۔ جس ماحول میں یہاں رہیں گے جیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آخرت کا سارا حشر بھی اسی گھڑے اور ماحول میں ہوگا۔ تو فخر کریں وہ لوگ جن کو
حضور کے غلاموں کی جماعت سنیت کی جماعت نصیب ہے، جن کو دعوت اسلامی کی پیاری تحریر کا ماحول نصیب ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب دعوت اسلامی والے دنیا سے جاتے ہیں نا، وہ صرف دنیا میں یا رسول اللہ نہیں کہتے، ان کے کفن سے بھی یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے نا، نیٹ کھولے سال کے بعد قبریں کھلتی ہیں تو کھلی ہوئی قبر بتاتی ہے کفن کی سلامت ہے، 18 سال کے بعد بدن کی سلامت ہے. بتایا جاتا ہے دعوت اسلامی کا مبلغ تھا، اس نیک ماحول میں رہتا تھا، آقا کریم کا دیوانہ تھا کہ نہ صرف دنیا میں اس ماحول میں رہا، جب چلا گیا تو میں نے سنی ہوں زمین قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام علیکم. ان کے 18 سال بعد ان کے کفن اور ان کی سلامت بدن اور لاش السلام پڑھتے. اس لیے اگر چاہتے ہیں قبر میں سرخرو ہو جائیں، آقا کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں، تو آج اس پیارے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ یہ ہماری دنیا بھی سنوارتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے آقا کی محبت کیا ہوتی ہے، آقا کی اداؤں کو اپنانا، آقا کی سنتوں کو اپنانا. تو دعوت اسلامی والوں کو آپ دیکھیں گے جب وہ کھانا کھائے گا تو آقا کی سنتیں بیان کرے گا. کھانا کھاتے ہوئے اسے مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، جب وہ مسواک کرتا ہے تو آقا کریم کو یاد کرتا ہے، جب سونے کا وقت آتا ہے تو سوتے ہوئے آقا کی سنتیں اور آداب بیان کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، درس و بیان کرتا ہے تو آقا کریم کی سنتیں بیان کرتا ہے، آقا کی یاد کو تازہ کرتا ہے. تو فرمایا جب ساری زندگی آقا کی یاد میں گزارتا ہے نا تو پھر مرنے کے بعد آقا کریم کو اسے یاد فرماتا ہے. اس لیے آج وقت ہے اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. آخرت کی تیاری کب ہوتی ہے؟ جب صحبت اچھی کرتے ہیں. کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی بارہا توبہ کی، ارادہ کیا کہ گناہوں سے باز آ جائیں، اچھے ماحول میں جڑ جائیں، لیکن قائم نہیں رہتے. قائم اس لیے نہیں رہتے کہ ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. یاد رکھیں جب صحبت بدلتی ہے نا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ کا دل آپ کو اچھائی کی طرف مائل، جیسے برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو دل برائی کی طرف مائل کرے گا، گناہوں کی حسرت پیدا ہوگی. اور قرآن بارہا فرماتا ہے کہ کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے تو تجھے اللہ کی یاد سے غافل کرے، جو خدا سے غافل کرے. فرمایا جب یاد آ جائے تو ہرگز ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے. تو قرآن ہمیں یہی فرماتا ہے، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے. قرآن بھی تو ہمیں اچھی تاریخ کے ساتھ جڑنے کا فرما رہا ہے کہ جب اچھوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارے اندر بھی اچھائی ظاہر ہونا شروع ہو. اگر اچھا بننا چاہتے ہو تو پھر اچھوں کے ساتھ جڑ جاؤ. تو نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی اچھے ماحول کو اپنائیں. اور آخر میں ایک آدھ بات عقیدے کے والے سے عرض کروں گا اثارے ثواب پر. لوگ کہتے ہیں جی ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اور بعض اللہ بعض لوگ کہتے ہیں جی قبرستان میں قرآن ہی نہ پڑھیں، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. عجیب و غریب امت میں نظریات ہے. اس والے سے ایک مشہور حدیث پیش کروں، کئی کثیر کتب میں ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم ایک بار کسی ویران صحرا میں جا رہے ہیں، آقا اچانک ٹھہر گئے، رک گئے. جب آقا ٹھہرتے ہیں تو حضرت جابر نے کہا حضور آپ تشریف لائیں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جابر میں جہاں رکا ہوں یہاں 2 قبریں ہیں. کیا ہے؟ یہاں ویران جگہ ہے، چٹیل میدان ہے، اور آقا فرماتے ہیں وہاں 2 قبریں ہیں. بھئی ہم تو اوپر سے گزرے تو ہمیں کوئی شے نظر نہیں آتی. اس سرکار کی نگاہ مبارک ہے منو مٹی تلے پڑے ہوئے مردوں کو آقا دیکھ رہے ہیں. اور فرمایا جابر یہاں تو مردے دفن ہیں. اور آگے آقا نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر پتہ ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور نے ایک ٹہنی لی اور اس شاخ کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹہنی کا حصہ اس قبر پہ ڈالا، دوسری پہ ڈال دیا، اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی. کیا کریں گی؟ اور جب یہ ٹہنیاں اللہ کا ذکر کریں گی تو ان کے ذکر اور تسبیح کی برکت سے اللہ مردے کا عذاب دور کر دے گا. یہاں پتہ سمجھنے والی بات کیا ہے؟ یہ پہلے بھی گزارش کی گئی تھی اگر جگہ میں گنجائش ہے تو مزید آگے ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والے احباب کو اللہ پاک کی رضا کے لیے آگے تشریف لے گی. ماشاءاللہ تھوڑا سرک دیں. ماشاءاللہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جگہ گشادہ کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، سنت صحابہ ہے. آگے تشریف لے آئیں، بعد میں آنے والے مہمانوں کے لیے مشکل نہ ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ رکھے. اللہ ہمارے چاچا غلام شبیر کی بھائی صاحب مغفرت فرمائے. سبحان اللہ، کثیر تعداد جمع ہے. ماشاءاللہ
یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں۔ اس طرف بھی تھوڑی جگہ ہے، یہاں بھی کہ آقا نے ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے، بڑی کمال کی بات سمجھانے لگا۔ سرکار نے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اس قبر پہ رکھا ہے، دوسری پہ رکھ دیا۔ اور اب آقا کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا جب تک تر نہیں اللہ کا ذکر کریں، ان کا ذکر سن کے مردوں کا عذاب دور ہوتا رہے گا۔ میں نے کہا مولانا صاحب مسئلہ تو حل ہو گیا، اگر ٹہنیاں ذکر کریں ان کے ذکر میں اتنی پاور اور برکت ہے مردے کا عذاب اٹھ جاتا ہے، تو میں نے کہا اگر قبر کے اوپر مدینے والے کا قرآن پڑھا جائے، سورہ یاسین پڑھی جائے، سورہ ملک پڑھی جائے، تو ٹہنیوں کا ذکر عذاب دور کر دیتا ہے۔ ماننا پڑے گا جس قبر پہ مدینے والے کا قرآن پڑھا جائے وہاں سے عذاب بھی دور ہو جاتا ہے، مردہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ کہتے تھے قرآن سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جیسے قرآن سے عذاب دور ہوتے ہیں، اور اگر مردہ نیک ہے تو قرآن سے لذت لیتا ہے، تو یہی ہم کہتے ہیں کہ جب کسی گناہگار کی قبر پہ مدینے والے کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو رب قرآن کی برکت سے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ اور جب کسی ولی کے مزار پہ قرآن پڑھتے ہیں تو ولی اس قرآن کی تلاوت سے لذت اور سرور محسوس کرتا ہے۔ فرمایا یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سال ثواب پہنچتا ہے، اور جہاں بھی رہ کے پڑھا جائے تو لازمت جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں، اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ جو بندہ قبرستان جائے وقرأ الاخلاص 11 مرۃ، اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، ثم وهب اجرها للاموات، مولا علی فرماتے ہیں پھر اس کا ثواب مردوں کو پیش کر دے، تو فرمایا اوتی من الاجر بعدد الاموات، جب یہ بندہ قبرستان سے لوٹ کے آتا ہے تو جتنے مردے وہاں دفن ہوتے ہیں اللہ تمام کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کو اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صرف اصال ثواب کرنے سے مردوں کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ جو پڑھ رہا ہے اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ رب کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، پڑھنے والے کو بھی نواز دیتا ہے، جس کے لیے پڑھا گیا ہے اس کو بھی نواز دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث سن لے، یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، چاہیں تو اس کو یاد کر لیں کہ سارے مسائل کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ، آپ سرکار کی بارگاہ میں آئے، ان کے بھائی ہیں عمر بن العاص، 2 بھائی ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں کہ آقا میرے والد کا کفر پر انتقال ہوا، لیکن مرنے سے پہلے میرے والد نے کہا تھا کہ میرے بیٹوں میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا اور میری طرف سے ضرور صدقہ و خیرات کرنا۔ تو حضرت عمر پوچھتے ہیں حضور سے کہ آقا اگر ہم غلام آزاد کریں، صدقہ و خیرات کریں، کیا ہمارے والد کو پہنچے گا؟ تو آقا کے الفاظ سنیے گا، مسند احمد بن حنبل میں اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ أَبُوكُمَا مُؤْمِنًا لَبَلَغَ ذَلِكَ، اے عمر اگر تمہارا والد مسلمان ہوتا، حالت ایمان میں دنیا سے جاتا، تو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے اور صدقہ یا صدقہ و خیرات کرتے، تو تمہارے غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی پہنچ جاتا اور صدقہ خیرات کا ثواب بھی تمہارے باپ کو پہنچ جاتا۔ تو سرکار نے یہاں شرط بتا دی کہ اگر مرنے والا مومن ہے لبالغ ذالک، پھر تمہارے ختم درود بھی جاتے ہیں، تمہارا صدقہ و خیرات بھی جاتا ہے، ہر انسان سے جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر مرنے والا مومن نہیں ہے تو پھر اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، نہ پھر اسے قرآن نفع دیتا ہے نہ دعائیں نفع دیتی ہیں، بلکہ جو حالت کفر پہ مر جائے تو قرآن کہتا ہے کہ 70 بار بھی اس کے لیے استغفار کر لو، اس کا عذاب کم نہیں ہوگا۔ تو خدا کے لیے یہ جو مسائل ہیں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، یہ واضح حدیث بتاتی ہیں اگر مومن دنیا سے گیا ہے تو ہمارا ہر صدقہ و خیرات مومن بھائی کے لیے جاتا ہے اور اس کی قبر کو منور کرتا ہے۔ اگر فرمائیں تو ایک اور روایت سنا دو۔ یہ بھی بہت جلیل قدر محدث امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت کے کئی لوگ ہیں جب قبروں میں جائیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور جو قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے تو پاک اور طیب و طاہر ہو کر اٹھیں گے۔ پوچھا گیا کہ کیا چیز ان کو قبروں میں پاک کر دے گی؟ آقا نے فرمایا کہ ان کے مسلمان بھائیوں کا بھیجا ہوا استغفار ہوگا جو انہیں قبروں میں پاک کر دے گا۔ ایک اور مزے کی بات بتا دوں،
یہ جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں، نیکی لکھتے ہیں، بدی لکھتے ہیں، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ صحیح حدیث میں ہے، جامع صغیر میں ہے، دیگر بھی حدیث میں ہے کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ ان دونوں فرشتوں کو فرماتا ہے کہ تم نے قیامت تک اس مرنے والے کی قبر پہ رہنا ہے، اور سارا دن تم نے اس کی قبر پہ رہ کے استغفار کی تسبیحات پڑھنی ہے، اور وہ جو تم تسبیحات پڑھو گے ان سب کا ثواب اس مرنے والے کو پیش کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا قبر پر پڑھنے سے، آقا خود فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کا استغفار بھی مرنے والے کا عذاب دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے لیے ختم درود بھی فائدہ مند ہے، فرشتے بھی ہمیں مسلمان جنات کے بارے میں ہے وہ بھی ہمیں سارے ثواب کرتے ہیں، اور ہمیں سب کا بھیجا ہوا ثواب پہنچتا ہے، اور جو معاذ اللہ ایمان سے کھڑک جائے، ایمان سلامت لے کر نہ جائے، پھر ساری کائنات میں اس کو بخشوانے پہ تل جائے، سارے پیغمبر اس کے لیے دعا کریں تو رب کہتا ہے کہ اس کی ہرگز بخشش نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے ہمیشہ کیا مانگے؟ ایمان مانگا کریں۔ تو جو اہل ایمان چلا جائے اس کے لیے الحمدللہ ہم اہتمام بھی کرتے ہیں، اور ہمارے اہتمام ہمیں بھی فائدہ دیتے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اس لیے شرط کیا ہے؟ مرنے والا کیا ہونا چاہیے؟ مومن ہونا چاہیے۔ تو آج بھی میں نے شروع میں بھی گزارش کی کہ ان ساری چیزوں نے دنیا کی چمک دمک نے ختم ہو جانا ہے، اگر کسی سے آنے کام آنا ہے آپ کا اچھا عمل ہے، اچھا عقیدہ ہے، اچھی صحبت ہے، اور جو جس نظریے پہ آپ جی رہے ہیں نا یہ آپ کی آگے کی زندگی ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا اگلا جہان بنتا جا رہا ہے، جیسا آپ نے دن گزارا آخرت کا اسی طرح کا دن بن گیا۔ اگر زندگی کی قبر کی تیاری ہم خود کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا نا قبر تو یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، اس کو کون سنوارتا ہے؟ مرنے والا سنوارتا ہے۔ اگر اس نے جنت کا باغ بنا دیا تو قبر میں جاتے اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، جنت کے بچھونے آ جائیں گے، جنت کی ہوائیں اسے لہرا دیں گی۔ اور اگر معاذ اللہ قبر کو جہنم کا باغ گڑھا بناتا رہا، یہاں رہ کے روزانہ گناہوں کے انبار لگاتا رہا، امام غزالی فرماتے ہیں جب مرے گا تو سارے اس کے جو اعمال ہوں گے وہ سانپ بچھو بن کے قبر میں آ جائیں گے۔ انسان کا جو ہر برا عمل ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے بلائے جان بن جاتا ہے، اور اس کے لیے معاذ اللہ قیامت تک کے لیے اذیت کا سبب ہوتا ہے، اور جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں، نور بن کے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ ہر دن کو خدا کی رضا کے مطابق گزارنا ہے، رہنا ہے، اچھے لوگوں سے وابستہ رہنا ہے، اچھے رہیں گے تو انشاءاللہ میرے امام نے فرمایا نا یہ کیفیت ہوگی واسطہ پیارے کا ایسا ہوگے جو سننی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ گر گیا، عرش پر دھومے بچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے باتوں اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، وما علینا الا البلاغ۔